کہ یہ جو آج کل موجودہ وقت میں جو یہ لوگ جو کھیل وغیرہ دیکھتے ہیں، ایک تو ورزش ہو گئی، ایک خود کھیلنا ہو گیا، جیسے کرکٹ ہو گئی، ہاکی ہو گئی، باسکٹ بال، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ورزش میں شامل ہے. لیکن آج کل جو میڈیا کے اندر بہت زیادہ اس کا کرکٹ ہے، آج کل ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو وقت لگانا، انٹرٹینمنٹ اس کو کہا جاتا ہے ابھی، تو یہ چیز جو ہے اس میں وقت کا ضیاع ہے، یا پھر اس چیز کے اندر کتنی حد تک اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے؟ اس صورتحال پہ کوئی متعین فتویٰ دینا ممکن نہیں ہے. ہر ایک آدمی کی اپنی حالت ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی نفسیاتی مسائل اور ذہنی کیفیت ہے. اصولی بات یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے بس اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ ہے، گیمز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اب اس میں اگر نماز بھی ضائع ہونے لگے تو کوئی بھی اس کی نہ اجازت دے گا اور نہ ہی اللہ کے ان بندوں کا یہ کام ہے جنہیں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو. اسی طرح ان چیزوں میں وہ آدمی قطعاً نہیں پڑھ سکتا جس کے پاس اس سے زیادہ اہم ذمہ داریاں ہیں. کوئی بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، بچوں کو وقت چاہیے، گھر والوں کو وقت چاہیے، اہلیہ کو یا شوہر کو وقت چاہیے. یہ سارے حقوق وہ ہیں جو اللہ نے ہم لوگوں کے ذمے رکھے ہیں. اب وہ آدمی اس کو ضائع کر کے اور پھر کھیل میں لگ جائے تو اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے ان چیزوں کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق وہ دیکھتا ہے. کسی کو خوشی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو اپنا غم اور یہ چیزیں ہٹانی ہوتی ہیں، کسی آدمی کو واقعی کھیل سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو کھیلتے ہیں تو لمٹس میں رہ کے ان کے لیے جائز. غالباً شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیکھ لینا چاہیے پھر سے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اس دین کو اتنا تنگ نہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آئے کہ لوگ کہیں وہ ایسا دین لے کے آئے ہیں جس میں تفریح کی کوئی گنجائش نہیں. اس سے ملتے جلتے الفاظ یہ آئے ہیں. یہ حدیث امام احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں بھی نقل کی ہے. تو اس لیے جو لمٹس ہیں جس میں لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں، اللہ کا حق جو سب سے پہلے ہے وہ ضائع نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں. ہر آدمی کی اپنی کیفیت پر مبنی ہے کہ وہ اس سے کیا چاہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اگر وہ اس سے وہ چیزیں چاہ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو وہ جانے اس کا پروردگار اسے ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. 18ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ نے ایک چیز کہی ہے، اگر ہم سب لوگ اس ایک چیز کو ذہن میں رکھیں تو پھر فتوے سارے آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے. اور پھر اس کے بعد مسلسل 10 صفات گنوائی ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اس میں آیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے وہ کامیاب ہو گئے جو بیکار کاموں میں نہیں پڑتے. تو اس لیے بیکار کاموں میں مت پڑے. ہر وہ کام جو اللہ کا یا اس کی مخلوق کا حق ضائع کرتا ہے وہ ایسا کام ہے جس پہ اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہوگی، اور بیکار کام ہے، مومن کے شایان نشان نہیں.